بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 28 اکتوبر سال 2020 اور دن ہے آج بدھ کا۔ آج ایک اور اہم ترین خبر کے ساتھ جناب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ خبر پاکستان سے متعلق بھی ہے، اس خطے سے متعلق بھی ہے، اور چیزیں کچھ اب کھل کر سامنے آنے لگی ہیں۔ جو ایک بڑا سکرپٹ ہمیں نظر آ رہا تھا، اب وہ سکرپٹ کے مختلف صفحے جو ہیں وہ انفولڈ ہو رہے ہیں، اور بآسانی پڑھا جا سکتا ہے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ اور جو کچھ ہم آپ سے ابھی گفتگو کریں گے، جو چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا، ان کے بارے میں آپ کو بہت پہلے مختلف ایونٹس جو ہوئے میں آگاہ کرتا رہا ہوں کہ جناب کچھ نہ کچھ ہے، آگے جا کے یہ سکرپٹ آہستہ آہستہ انفولڈ ہوگا، اور اب وہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف پاکستان کے اندرونی حالات ہیں جناب، آپ کے سامنے ہیں، اور اس کو ریپیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خواہ وہ سیاسی حالات ہیں، خواہ وہ سیکیورٹی کے حالات ہیں۔ پشاور میں بھی کل ایک دھماکہ ہوا، مدرسے میں ہوا، اور مزید کچھ چیزیں کھل کر سامنے آئیں، اور خاص طور پہ جو انڈین ریٹائرڈ جرنیلوں کے، آرمی کے لوگوں کے، فوجی قیادت ان کی، اور پھر ان کے جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں ان کی طرف سے، اور جو میڈیا میں جو کچھ انڈین میڈیا میں جو کچھ ہو رہا تھا، وہاں پہ جو باتیں کی جا رہی تھیں، تو وہ باتیں اب عملاً درست ثابت ہو رہی ہیں کہ انڈیا پاکستان کے اندر حملہ آور ہے، اور اس کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس تو ہیں ہی ہیں، لیکن اب اس کا برملا جو کچھ انڈیا کے میڈیا پہ اس کے ڈیفنس اینالسٹ، اس کے فوجی جرنیل، یہ سب جو باتیں کر رہے ہیں وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اجیت ڈوول سے لے کے بپن راوت تک اور ان کے آرمی چیف تک، جے ڈی بخشی خاص طور پہ جناب، جی ڈی بخشی، ان کا خاص طور پہ جو ایک گفتگو وہ بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، وہ ہم آپ کو بتا بھی چکے ہیں۔ اب آتے ہیں اب انڈیا میں کیا ہو رہا ہے۔ دو آپ کو میں نے بتایا تھا جی، اہم ترین وزیر جو ہیں وہ انڈیا آئے ہوئے ہیں امریکہ کے۔ ایک امریکی وزیر خارجہ تھے اور ایک تھے امریکی وزیر دفاع۔ 2 دن کے دورے پہ آئے تھے، اور انہوں نے بڑا مصروف دن گزارا، اور اس میں اور یہ وزٹ ہے دونوں وزیروں کا۔ ایک تو از خود ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اس ریجن میں کچھ بڑا سکرپٹ انفولڈ ہوگا آنے والے دنوں میں، اور گریٹ گیم جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے۔ میں تو کہوں گا گریٹ ڈرٹی گیم، خونی گیم جو ہے، خونی کھیل، وہ اس کی اب کہنا چاہیے کہ سیٹنگ کی جا رہی ہے، مہرے بٹھائے جا رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ۔ اور امریکی وزیر دفاع اور امریکی وزیر خارجہ کا مشترکہ وزٹ خاص طور پہ یہ ہو رہا ہے جناب، جب سے 27 فروری کو پاکستان نے مارا تھا انڈیا کو، اور پچھلے سال، اور چائنا نے اب جو کچھ کیا ہے لداخ میں اور جنوبی تبت میں، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ 1000 مربع کلومیٹر سے زائد کا رقبہ، اور مار کے بھرکس نکال دیا، وہ ساری چیزیں اپنے سامنے۔ اس کے بعد یہ ایک اہم ترین وزٹ ہے، اہم ترین معاہدے ہوئے ہیں اس میں، انتہائی امپورٹنٹ اسٹریٹجک معاہدے ہوئے ہیں۔ اور اس سے معاہدوں سے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بات چیز بالکل سامنے نظر آ گئی کہ انڈیا لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے پاکستان کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس لیے یہ دونوں بڑے جناب آئے ہیں اور ان سے کچھ معاہدات کیے ہیں، اور ان معاہدات کی روشنی میں ابھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سارے کا سارا جو پلان ہے، پہلے میں آپ کو معاہدے بتا دیتا ہوں تاکہ بات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ معاہدہ جناب، نمبر 1 معاہدہ کیا کیا ہے؟ نمبر 1 معاہدہ کیا ہے بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن ایگریمنٹ، بیکا اس کو کہتے ہیں جناب۔ اور اس معاہدے کے تحت امریکہ اور بھارت کے درمیان یہ اہم دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ اس کے تحت کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کیا کچھ ہوگا؟ اس کے مطابق جناب، بیکا کے تحت بھارت کو مختلف فضائی اور میدانی ڈیٹا تک رسائی حاصل ہو جائے گی، جس کا مقصد چین کی عسکری طاقت کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب یہ صرف چین نہیں ہے جناب، پاکستان اس کو شامل رکھیں، پاکستان، ایران، یہ خاص طور پہ
ان تمام ممالک کا۔ اس معاہدے کے تحت بھارت اور امریکہ نقشوں اور ناٹیکل اور ایروناٹیکل چارٹس، کمرشل اور دیگر غیر حساس تصاویر، جیو فزیکل، جیو میگنیٹک اور گریویٹی ڈیٹا کا تبادلہ کر سکیں گے۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ بھارت کے ساتھ حساس سیٹلائٹ اور سینسر ڈیٹا کا تبادلہ کرے گا، جس کی مدد سے بھارت اپنے عسکری اہداف کو مہارت کے ساتھ نشانہ بنانے کا اہل ہوگا۔ اس کے علاوہ بھارت جناب بحر ہند میں چینی جنگی جہازوں کی نقل و حرکت پر بھی نظر رکھ سکے گا۔ سیٹلائٹ ڈیٹا تک رسائی کے باعث بھارت کو میزائل اور ڈرونز کی کارکردگی بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ اب یہ ذرا ایک نظر آپ کو میں بتا دوں کہ کیا کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ الجزیرہ نے اس کو رپورٹ کیا ہے جناب، تمام عالمی ذرائع ابلاغ نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور اس کے مطابق جناب اس فوجی معاہدے کے تحت کیا ہو سکتا ہے جی، مزید آپ کو بتا دوں کہ معاہدے کے تحت جی بھارت کو وسیع رینج حاصل ہو جائے، بھارت کو وسیع رینج حاصل ہو جائے گی، اور جو میزائل داغنے اور مسلح ڈرونز کے لیے نہایت اہم خیال کیے جاتے ہیں۔ اور امریکی وزیر دفاع مارکس ایسپر نے جی امریکہ، بھارت، جاپان کی مشترکہ مشقوں میں آسٹریلیا کی شرکت کا بھی خیر مقدم کیا۔ اب یہ دونوں کیسے یہاں پہ پہنچے ہیں، میں ایک بات اور بتا دوں، پھر آگے ذرا تھوڑا سا مزید جو 3 معاہدے ہوئے ہیں ان کا بھی میں بتاتا ہوں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کوارٹ میٹنگ جی، جس میں آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، امریکہ ہے اور انڈیا ہے۔ پہلے ایک ورچوئل میٹنگ ہوئی تھی وزرائے ٹریڈ منسٹرز کی، چاروں کی۔ اس کے بعد ٹوکیو میں پچھلے ماہ غالباً پچھلے ماہ چاروں ملکوں کے وزرائے خارجہ اکٹھے ہوئے تھے، اور اس کا مقصد، ان چاروں ملکوں کا مقصد چائنا کے خلاف ایک اتحاد بنانا تھا، اور ساؤتھ چائنا سی اور یہ جو انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے یہ انڈو پیسیفک ایریا میں ہو رہا ہے جناب، یہ یہاں تک محدود ہوگا۔ جو انڈیا اور امریکہ کا 2 طرفہ ہے، جو وہ کوارڈ میٹنگ تھی وہ ساؤتھ چائنا سی سب کے لیے، تو اس میں جاپان اور آسٹریلیا بھی شامل ہے۔ اب اس کوارڈ میٹنگ میں انڈیا کے وزیر خارجہ اور پومپیو کے درمیان، امریکی وزیر خارجہ کے درمیان ایک 1 on 1 بھی ہوئی تھی پیرالل، اور وہاں پہ یہ طے ہوا تھا کہ جناب ہم چائنا کے ساتھ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ چائنا اور پاکستان ایک ہو چکے ہیں، اور ساتھ چائنا کا ایران کے ساتھ بھی ایگریمنٹ ہو چکا ہے 25 سال کا اسٹریٹجک ایگریمنٹ، تو لہٰذا ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ مقابلہ کر سکے چائنا کا یا پاکستان کا۔ کسی ایک ملک کو حملہ کرنے کا مطلب ہے کہ دونوں ملک جوابی حملہ کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر راجناتھ سنگھ اور انڈین آرمی چیف کے کچھ سٹیٹمنٹس آئے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ ایک ویو آئی جو پاکستان میں اس وقت چل رہی ہے کہ بلوچستان میں، تربت میں، گوادر میں اٹیکس شروع ہو گئے، حملے شروع ہو گئے پاکستان کی سیکورٹی فورسز پہ، پاک افغان بارڈر پہ حملے ہوئے، پاک ایران بارڈر پہ حملے ہوئے، اور اس میں کافی ہمارا جانی نقصان ہوا۔ کل پشاور میں ہو گیا، کوئٹہ میں ہو چکے ہیں، تھریٹ الرٹس ہو چکے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پھر اس کو ذرا مزید ملا کے دیکھ لیں، کیونکہ میں بتاتا ہوں کہ ان کی مصروفیات، امریکی وزیر دفاع اور امریکی وزیر خارجہ کی مصروفیات دلی میں کیا رہیں، اور وہ کہاں گئے، کس یادگار پہ گئے، کیا میسج دیا، یہ ساری باتیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ خبریں آئیں، اور خبر یہ آئی کہ جناب داعش اور کالعدم تحریک طالبان ان کا آپس میں مرجر ہو گیا، ضم ہو گئے ہیں، اور جو پاکستان نے جن دہشت گرد گروپس کو، جنگجوؤں کو، کالعدم تنظیموں کو کالعدم قرار دیا، اور ان کے بھگوڑے جو ہیں وہ افغانستان میں ہیں، وہاں ان کو اکٹھا کیا ایک امبریلا کے نیچے، یہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد اب ٹریننگ بھی، اور یہ تانے بانے، یہ یو این کی رپورٹ ہے، اقوام متحدہ کی، ہماری نہیں ہے، یو این کی رپورٹ ہے، پھر امریکی جریدہ جو ہے فارن پالیسی، اس کی رپورٹ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے
وہ کیا کیا کر رہا ہے اور کس کس دہشت گردی کے واقعے میں انڈیا براہ راست ملوث تھا. اور یہ پراکسیز جو ہیں نئی پراکسیز تیار کی جا رہی ہیں اور نئی پراکسیز تیار کر کے یہ افغانستان جو ہے وہ میدان جنگ دوبارہ ہوگا اور ان ساری پراکسیز کا محور و مرکز افغانستان سے ہو. یہاں سے یہ اوریجنیٹ بھی ہوں گی, یہ جنریٹ ساری وہاں سے ہوں گی اور وہاں سے یہ سارا کچھ جناب ڈی اسٹیبل کرنے کا پروسیس ہوگا. امریکہ اب ڈبل گیم, دوغلا کام کر رہا ہے. ایک طرف پیس ایگریمنٹ افغانستان کے ساتھ, افغان طالبان کے ساتھ, اور اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ لوزر ہیں, کیونکہ وہ لوزر ہیں اور وہ صرف اپنی افواج کو باعزت واپسی اور ایک جھوٹی طفل تسلی کہ جناب ہم تو ایک ایگریمنٹ, ایک معاہدہ کر کے یہاں سے جا رہے ہیں. رشیا کی طرح ہم ایک ہارے ہوئے فوج کی طرح نہیں جا رہے, جبکہ حقیقت یہی ہے. ایک طرف وہ ایک سافٹلی سوئفٹلی باہر نکل رہا ہے, اپنی فوجوں کا انخلا کر رہا ہے, دوسری جانب وہ اشرف غنی کے ذریعے اور NDS کے ذریعے ادھر ان کے ساتھ آپس میں رابطے کروانے کی کوشش کر رہا ہے اور ابھی بھی کوشش کر رہا ہے کہ افغان طالبان تھرو ہو جائیں انڈیا کے ساتھ اور ان کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو پھر ہم ذرا بہت کمفرٹیبل رہیں گے, کیونکہ مقصد یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو ہر صورت میں چائنا کے خلاف استعمال کرنا ہے, پاکستان کے خلاف کرنا ہے اور ضرورت پڑی تو ایران کے خلاف بھی استعمال کرنا ہے. یہ سارے کام انہوں نے کرنے ہیں. تو دوغلا کام اگین, ایک طرف یہ, دوسرا طرف یہ جی. اور اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اداروں کو کافی زیادہ اطلاعات ان کے پاس موجود ہیں اور مصدقہ ذرائع, بلکہ یوں کہنا چاہیے اسکرپٹ کے کچھ حصے موجود ہیں. چائنا بھی اس ساری ڈرٹی گیم سے انفارمڈ ہے اور پاکستان بھی انفارمڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کو پتہ نہیں ہے. اسی لیے یہ پاک افغان بارڈر پہ جو باڑ لگائی گئی, پاکستان نے لگائی ایک قداور قسم کی, اور اب دروازے رکھ دیے ہیں کہ صرف مخصوص پوائنٹس ہیں آنے جانے کے. پہلے تو بالکل 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا تھا جناب, جہاں سے مرضی آئیں جائیں. تو ساری کے سارا جو امپورٹ ہو رہا تھا وہاں سے, جو دہشت گردی امپورٹ ہو رہی تھی پاکستان, الزام پاکستان پہ جبکہ آؤدر سے رہی تھی, وہ ساری رکی ہوئی ہے, کافی حد تک رکی ہوئی ہے. اور 70 سے زیادہ پشاور میں ایک ماہ کے اندر ایسے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں خیبر پختونخوا سے, وزیرستان سے, جو افغانستان سے افغانی دہشت گرد وہ پکڑے گئے جن کی نیشنلٹی افغانستان تھی, وہاں سے ٹرینڈ ہو کے یہ آئے تھے. تو یہ گریٹ گیم. واپس آتے ہیں جناب امریکی وزیر خارجہ اور امریکی وزیر دفاع. کل 27 اکتوبر تھا اور 27 اکتوبر یوم سیاہ, اور دونوں وزیر کہاں گئے؟ اس یادگار پہ گئے جو یادگار ہے جناب, جو 27 اکتوبر کو انڈیا نے اپنی فوجیں اتاریں مقبوضہ کشمیر میں, اور وہاں پہ پاکستان کی طرف سے قبائلی گئے اور پاکستان کی طرف سے مار پڑی اور یہ آزاد کشمیر بچ گیا. مقبوضہ کشمیر میں جو اس ایریاز میں تھے جنگ بندی کروائی, جو ایک فراڈ کیا گیا وہ ہوا, اور اس میں جو مارے گئے تھے انڈین فوجی ان کی یادگار ہے دلی میں. تو وہ وہاں گئے اور وہاں جا کے پھولوں کی چادر چڑھائی اور خراج تحسین پیش کیا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک طرف وہ کشمیر پہ ثالثی کا ٹرمپ کہہ رہے ہیں اور دوسری جانب یہ دوغلے پن کا مظاہرہ, اور وہ بھی 27 اکتوبر کو جب پوری دنیا میں کشمیری جو ہیں وہ یوم سیاہ منا رہے تھے اپنے خلاف ہونے والے ظلم و ستم کا. باقی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی تھی پچھلی ویڈیو میں کہ کیا کچھ ان کے ساتھ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ جناب کچھ اور معاہدے بھی کیے, وہ بھی میں آپ کو بتا. اس سے پہلے معاہدے کیا ہیں؟ اس سے پہلے وہ معاہدہ کر چکا ہے کہ بھارت جو آخری سمجھوتا تھا جی وہ تھا جنرل سیکورٹی اینڈ ملٹری انفارمیشن ایگریمنٹ تھا, یہ 2002 میں ہوا. لاجسٹک ایکسچینج میمورینڈم ایگریمنٹ تھا, یہ 2016 میں ہوا. کمیونیکیشن کمپیٹیبلٹی اینڈ سیکورٹی ایگریمنٹ ہوا, یہ 2018 میں ہوا. اب یہ جو تازہ ترین جس کو بیکا کہتے ہیں جو معاہدہ کیا ہے
اس کا مخفف بیکا ہے بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن ایگریمنٹ۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جناب جو لڑائی اگلی لڑی جانی ہے، ذرا غور سے سنیے گا، کہ سیٹلائٹ کے ذریعے یہ سارا کام، یہ جاسوسی کے سارے معاہدے ہیں جی۔ ایک تو امریکہ جدید ترین سسٹم دے گا انڈیا کو، لیکن اس سارے ڈیٹا تک جو بھی مانیٹرنگ ہو رہی ہوگی سیٹلائٹ کے ذریعے، ادروائز وہ میں نے آپ کو بتا دیا مختلف جو ٹرمینالوجی ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ جی امریکہ جو ہے وہ نقشوں، ناٹیکل اور ایروناٹیکل چارٹس، کمرشل و دیگر غیر حساس تصاویر، جیو فزیکل، جیو میگنیٹ اور گریویٹی ڈیٹا، بری، بحری، فضائی، ہر طرح کی جتنی بھی جاسوسی ہوگی اور جو کچھ بھی مانیٹر کیا جائے گا وہ تمام کی تمام جغرافیائی، بحری اور فضائی معلومات جتنی بھی ہوں گی ان آلات کے ذریعے وہ براہ راست امریکہ بھی اس کو مانیٹر کرے گا، انڈیا بھی کرے گا اور وہ بھی کرے گا۔ امریکہ بھارت کو جناب لڑاکا طیارے بھی دے گا اور ڈرونز بھی دے گا، یعنی کہ اسلحہ بھی دے گا، اور جدید نیویگیشن اور ایویونک سسٹم بھی دے گا، اور یہ سب کچھ اس لیے کہ چین کے ساتھ چین کی جتنی بھی فوجی قوت ہے، فوجی نقل و حرکت ہے لداخ کے مقام پہ، جنوبی تبت کے مقام پہ، اور پاک چائنا بارڈر پہ، پاک انڈیا بارڈر پہ، یہ ساری معلومات جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے اور دیگر جاسوسی آلات کے ذریعے یہ ڈیٹا اکٹھا کیا جائے اور پھر کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی جائے ان معلومات کی بنیاد پہ۔ پھر چین جو ہے، چین کہہ رہا ہوں، امریکی وزیر خارجہ سری لنکا پہنچ گئے ہیں اور اس کے بعد مالدیپ جائیں گے، اور وہاں بھی جانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو دور کیا جائے چائنا سے، مالدیپ کو بھی دور کیا جائے اور سری لنکا کو بھی دور کیا جائے، کیونکہ سری لنکا کے ساتھ بھی جو سری لنکا کے جزیرے ہیں اور بندرگاہیں ہیں وہاں پہ بھی چائنا موجود ہے، اور چائنا نے کچھ لیز پہ بھی لی ہوئی ہیں، اور اس کا مقصد بھی اپنا دفاعی استعمال بھی اس کا موجود ہے جناب چائنا کا ادھر، ان کو بھی روکنا ہے۔ اب یہ خاص طور پہ جناب چین کو یہ واضح پیغام دیا جا رہا ہے، اور چین نے ساری صورتحال کو جناب بھانپتے ہوئے کیا کہا ہے؟ انہوں نے ایک واضح اور ٹھوس بیان جاری کیا، اور انہوں نے کہا امریکہ اور بھارت کو خبردار کرتے ہیں کہ اس خطے میں چین اور دیگر ممالک کے درمیان اختلافات پیدا کرنے اور علاقائی استحکام مجروح کرنے کی کوشش سے باز رہا جائے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ نے مزید یہ کہا کہ امریکہ چین پر بے بنیاد الزامات لگا کر اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ وہ سرد جنگ کی ذہنیت اور نظریاتی تعصبات سے دوچار ہے۔ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ سرد جنگ اور دوسروں کو صرف ہرانے کے کھیل کی ذہنیت ترک کر دے، اور چین کی تجارت کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ مسلسل دیگر ممالک کو ساؤتھ چائنا سی میں اشتعال دلاتا ہے اور متنازع علاقوں کو چین کے کنٹرول سے ختم کروانا چاہتا ہے۔ اور اس حوالے سے امریکہ نے، جو میں نے آپ کو بتایا، بھارت، جاپان، آسٹریلیا سے مل کر ایک انڈو پیسیفک کوآرڈینیشن گروپ بھی تشکیل دیا ہوا ہے، جو بظاہر انڈو پیسیفک کو فری اور اوپن رکھنے کے لیے بنایا جا رہا ہے، مگر اس کے اصل مقصد ٹوٹلی اسٹریٹجک اور ڈیفنس ریلیٹڈ ہیں جناب۔ پومپیو نے اور امریکی وزیر دفاع نے جناب ایک سٹیٹمنٹ دی ہے ادھر، اور وہ سٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے، یعنی کہ وزیر کہہ رہے ہیں تو امریکہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کی خود مختاری کا ہم دفاع کریں گے۔ کون سی خود مختاری؟ وہ ہے جناب ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، جو ریافعی حدود، اس کا ہم دفاع کریں گے، اور انڈیا اور امریکہ کا بھارت کی خود مختاری کے حوالے سے موقف ایک ہے۔ یہ ایک اہم جو بات ہے وہ کی گئی، لیکن جناب پاکستان کی طرف سے پاکستان نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ پاکستان نے بھارت کو جدید دفاعی ٹیکنالوجی دینے سے سیکورٹی خطرات انہوں نے کہا کہ بڑھ جائیں گے، اور پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے ایک بیان میں کہا گیا ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں، امپورٹنٹ ہے، کہ
ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون پر کئی عالمی ماہر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ بھارت کے ساتھ ایسے معاہدے بین الاقوامی اصولوں کے منافی ہیں۔ ایسے معاہدوں سے جنوبی ایشیا میں دفاعی تعاون بگڑ رہا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ حالیہ میزائل تجربات اور نیوکلیئر فوجی ہتھیاروں میں اضافہ بھارت کے خطرناک ارادوں کی عکاسی کرتا ہے۔ سیٹلائٹ معلومات اور تعاون سے متعلق معاہدوں پر رد عمل دیتے ہوئے پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ ہم دونوں ممالک کے معاہدوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بھارت کو جدید فوجی ٹیکنالوجی دینے سے خطرات بڑھیں گے اور بھارت کی جانب سے اسلحہ کی خریداری اور ایٹمی ہتھیاروں میں توسیع امن کے لیے خطرہ ہے۔ یہ جو نیا نظام دیا جا رہا ہے، اب میں اس کے آپ کو ایگزیکٹ ورڈ بتاتا ہوں۔ امریکی وزیر خارجہ نے کیا کہا جی؟ انہوں نے کہا کہ ہر خطرے کا مقابلہ کرنے میں امریکہ ہمیشہ بھارت کے ساتھ رہے گا، اور انہوں نے بڑا جناب واضح طور پہ یہ بات کی، اور انہوں نے کہا کہ بھارت کی خود مختاری اور سالمیت کی حفاظت میں ہم ہمیشہ انڈیا کے ساتھ رہیں گے۔ یہ جناب ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے، جس کے بعد وہ سارا گیم جو ہے آپ کو کھل کے سامنے آ جانا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں، اور اب اس پہ بھی غور کریں کہ جناب پاکستان کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بے سبب نہیں ہے۔ پاکستان کو داخلی طور پہ ڈی سٹیبل کرنے کے لیے پولیٹیکلی بھی اور سیکورٹی کے معاملات میں بھی ڈی سٹیبل کیا جائے، لیکن جناب ایسا نہیں ہے کہ پاکستان اندھیرے میں ہے۔ پاکستان کو بہت ساری باتوں کا علم ہے اور ان ساری ڈرٹی گیم کا بھی بہت اچھی طرح معلوم ہے، لہٰذا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور یہ ایک نیا بلاک، اگین میں کہوں گا کہ یہ بات ایک سب سے اچھی بات جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یہ بات تو طے ہے کہ انڈیا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھا، اس لیے امریکہ سرکار کو آنا پڑا دلی، اور 2 بھاری بھرکم وزیروں کو آنا پڑا۔ ایک وزیر سے بھی گزارا نہیں تھا، 2 وزیروں کو، وزیر خارجہ کو بھی اور وزیر دفاع کو بھی آنا پڑا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ سارا کچھ جو تانے بانے ہیں یہ سی پیک سے شروع ہوتے ہیں، سی پیک سے ختم ہوتے ہیں۔ 1 بیلٹ 1 روڈ جو ہے وہ ایک محو مرکز ہے، کیونکہ یہ ریجنل کنٹریز کا وزٹ کرنا، ورنہ کہاں مالدیپ اور کہاں سری لنکا، اور اس طریقے سے وزٹ کریں دنیا کے عالمی طاقت کے وزیر، یہ ذرا کبھی کبھاری ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گیم آن ہے اور بڑا اسکرپٹ ہے، بڑے معاملات ہیں۔ دیکھتے ہیں جناب آنے والے دنوں میں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ ماضی میں، یہ تاریخ کی بات بتا رہا ہوں، ماضی میں جب بھی جس پلڑے میں بھی انڈیا کا وزن رہا ہے، اس ریجن کی بات کر رہا ہوں، اس ملک کو ہمیشہ ماری پڑی ہے۔ آپ افغانستان کی جنگ پہلے والی دیکھ لیں، جو رشین جہاد تھا، رشین کے اگینسٹ، وہ دیکھ لیں، اس میں انڈیا جو تھا اس کا وزن رشیا کی طرف تھا، کچھ نہیں ملا، مار پڑی۔ اب جو 20 سال دہشت گردی کے خلاف جنگ میں انڈیا کس کے ساتھ تھا؟ امریکہ کے ساتھ تھا۔ کئی قونصلیٹ خانے بھارت میں، سب کچھ دھکیل دیا، اربوں ڈالر، ٹریننگ، ہر چیز، لیکن امریکہ کو ایک سو کارڈ طفل تسلی دینے کے لیے ایک امن معاہدہ کر کے وہاں سے نکلنا پڑا۔ اور اب ایک نئی گیم ہے، اب دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے۔ انڈیا کا وزن اب امریکہ کے ساتھ ہے، باقاعدہ طور پہ معاہدے ہو چکے، اور ہم وہی بات ہے کہ ہم ذرا تھوڑا سا اپنی پالیسی کو ایک سائڈ پہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ سے ہمیں 70 سالوں سے ملا کچھ نہیں، اور ایک انتہائی ناپائیدار دوست ثابت ہوا ہے۔ تو اگر یہ ہمارا وفادار نہیں تو پھر ظاہر ہے جی ہمارے ساتھ وفا نہیں کی تو انڈیا کے ساتھ انہوں نے کیا کرنی ہے۔ انڈیا کے دوستوں سے میں کہتا ہوں، انڈیا کے عوام سے کہتا ہوں کہ وہ غور کریں کہ ہمارے سے زیادہ تجربہ امریکہ کے ساتھ کسی کا نہیں ہے، اور آپ لوگ ہمیں ہی تانے دیتے تھے کہ یہ کرائے کی فوج ہے، امریکہ کے پٹھو ہیں، امریکہ کے یہ ہیں، امریکہ کے وہ ہیں۔ تو اب جناب ذرا غور کیجئے، ان 70 سال جو آپ لوگ ہمیں کہتے رہے،
جس امریکہ کے بارے میں تانے دیتے رہے اب آپ انہی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو جس نے ہم جیسے دوست کی وفا کی کوئی قدر نہیں کی تو وہ آپ کے ساتھ کیا قدر کرے گا؟ امریکہ کسی کا نہیں، وہ صرف اپنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔